رات ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ عابدہ بیگم بنت ممتاز حسین روح کو اصال فرما دے۔ ہزار مرتبہ ایک مرحومہ کے شہر ثواب کی مجلس ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ بقا نہیں ہے، اور ہر شخص کو جو ہے اس دنیا سے جانا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو اس کے بعد دنیا ہے کہ جسے ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں، وہاں پہ بقا ہی بقا ہے۔ لہذا جس طریقے سے انسان اس دنیا میں زندگی گزارے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ تو انسان اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارے کہ جس طریقے سے پروردگار نے حکم دیا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے آخرت میں سرفراز ہوگا، وہ شخص جو ہے کامیاب ہوگا۔ اسی لیے یہ حکم ہے، دیکھیں انسان ہے اور انسان خاک سے بنا ہے، خاک کی فطرت بھی ہوتی ہے کہ انسان سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو پروردگار یہ کہتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اگر بار بار گناہ کیا ہے تب بھی جو ہے ہماری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی توبہ کرو گے تو رحمت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اور روایات میں بھی یہ ملتا ہے، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند اصحاب موجود تھے، اور ایک نوجوان شخص مسجد کے باہر رو رہا تھا، تو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے خبر دی، کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص ہے، نوجوان ہے، جو اس قدر رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوتا جس طریقے سے کہ جوان بیٹا مر جائے اور ماں جو ہے نہیں گریہ کر رہی ہو، اس قدر جو ہے وہ گریہ کر رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ اسے بلاؤ۔ جب وہ نوجوان رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اسلام نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیوں اس قدر تم گریہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ پھر مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، ہم سے جو ہے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ کیا تم نے جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا؟ کہا نہیں اے اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہے۔ رسول اسلام نے کہا پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے اللہ کے رسول، ہم سے جو ہے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ پھر رسول اسلام نے سوال کیا کہ کیا تم نے کسی کو قتل کیا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے جو ہے کسی کو قتل بھی نہیں کیا ہے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا نا، توبہ استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، پروردگار ہمارے
گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ اب رسول اسلام جو ہے تھوڑا غضبناک ہوئے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ جب یہ سوال کیا پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ تب رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا گناہ کیا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے کفن چراتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکی جو ہے دفن ہوئی تھی، ہم گئے کفن چرانے کے لیے، قبر کو کھودا اور اس کے بعد کفن لے لیا۔ وہ نوجوان لڑکی برہنہ ہوئی۔ بہرحال شیطان جو ہے ہمارے اوپر غالب ہوا۔ اب جب جانے لگے تو آواز آئی، اس لڑکی نے یہ کہا کہ تم نے جو ہے ہمیں برہنہ کر دیا اور روز قیامت جو ہے ہم تمہارے دامن کو پکڑیں گے، تم جو ہے بخشے نہیں جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سے یہ گناہ ہوا۔ تو اب رسول اسلام نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا، اب حکم دیا۔ رسول اسلام نے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ دیکھیے جو بھی گناہ کرتا تھا رسول اسلام کے پاس آتا تھا، ان کی رحمت میں آ جاتا تھا، لیکن رسول اسلام نے کہا چلے جاؤ۔ اب جو ہے وہ صحرا میں چلا گیا۔ صحرا میں جانے کے بعد جو ہے 40 دن تک جو ہے گریہ کر رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار، ہم نے ایسا گناہ کیا کہ ہم جو ہے بخشے نہیں جائیں گے۔ 40 دن تک جو ہے وہ صحرا میں گریہ کرتا رہا۔ اب ادھر جو ہے جناب جبریل آئے، اللہ کا حکم ہوا ہے نا، آیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم ہوا۔ جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد رسول اسلام سے کہا کہ جس نے بھی ظلم کیا ہے، گناہ سرزد ہوا ہے، بہرحال جو بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا بخش دیا جائے گا۔ ادھر جو ہے حکم ہوا، بشارت ہوئی۔ اب رسول اسلام اپنے اصحاب کو لے کر چلے، اور جب اس کے پاس، نوجوان کے پاس پہنچے کہ جو صحرا میں رات اور دن جو ہے گریہ کر رہا تھا، توبہ اور استغفار کر رہا تھا، رسول اسلام پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھو پروردگار نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور رسول اسلام نے اپنے صحابہ سے، اصحاب سے کہا کہ دیکھو اس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان جو ہے، یہی جو ہے اہل بیت نے پیغمبر اکرم میں فرمایا کہ اگر جو ہے انسان سے گناہ سرزد ہو جائے اور شرمندہ ہو جائے، توبہ اور استغفار کر لے، عہد کر لے، تو گویا کہ یہ جو ہے توبہ ہے۔ تو انسان پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے گا، پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دیکھیں معلوم نہیں، دیکھیں توبہ کی وجہ سے جو ہے پروردگار درجات کو بلند کر دیتا ہے نا، اور اس شخص کو جو ہے پروردگار ہے نا دوست رکھتا ہے۔ اور معلوم نہیں کہ کس عمل کی وجہ سے انسان جو ہے تمام گناہوں کو ترک کر دے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو جو مقام تھا، یہ تو پیغمبر اکرم اہل بیت معصومین علیہ السلام ہی ہے نا، کہ انسان جو ہے اس طریقے سے راہ راست پہ آ جائے۔ لیکن معلوم نہیں کہ کون سا عمل کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے تمام گناہوں کو چھوڑ دے۔ اب ملتا یہ ہے کہ آغائے قاضی ہے نا، سید علی قاضی، یہ اپنے دور کے وقت کے فقیہ تھے، مرجع تھے نجف اشرف میں۔ اور اس دور میں، اس زمانے میں ایک شخص تھا، نوجوان تھا، لیکن جو ہے وہ گناہ کرتا تھا، چوری ڈکیتی ہے نا سب کرتا تھا۔ محفل جو ہے اس کی سجتی تھی 3 بجے رات تک ہے نا، سب اپنا جام پیتے تھے، سب 3 بجے رات تک اپنا سب محفل سجتی تھی۔ تو ایک شخص تھا
اس کا نام تھا، دیگر علماء نے بحجت اور دیگر علماء نے لکھا، ایک شخص تھا اس کا نام تھا قاسم. یہ جو ہے بہت بدماش تھا، چوری ڈکیتی سب کرتا تھا بس، لیکن ایک اس کی عادت تھی. وہ عادت یہ تھی کہ جب آگئے قاضی جب حرم سے نکلتے تھے، نجف اشرف میں حرم سے جب نکلتے تھے اپنے گھر کی طرف جاتے تھے، تو یہ جو ہے راستے میں معلوم تھا کہ ادھر سے گزریں گے، تو راستے میں ایک جگہ جو ہے وہ چھپ کر بیٹھ جاتا تھا. اس وقت جو ہے یہ ادھر سے نکلیں گے، چھپ کر بیٹھ جاتا تھا. جیسے ہی مرحوم قاضی آتے تھے فوراً دوڑ کے آتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، بوسہ وسا لیتا تھا، چلا جاتا تھا. یعنی یہ جو ہے بہت ان کا عقیدت مند تھا، بہت عقیدت مند تھا. باقی سب جو ہے اپنا گناہ ونا کرتا تھا بس. اب جو ساتھ میں تھے آگئے قاضی کے ساتھ جو تھے، اب ان لوگوں نے کہا ان سے کہ دیکھیے بڑا مشہور ہے محلے میں یہ تو، اور اس طریقے سے آپ سے برابر ملتا ہے اور پھر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو لوگ کیا سوچیں گے، یہ جو ہے اتنا خطرناک آدمی ہے، ان سے دوستی ہے. لوگوں نے کہا نہیں جانے دو عقیدت سے، تو وہ برابر جو ہے اسی طریقے سے کرتا تھا. وہ اس وقت گزرنے کا وقت ہے تو ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا، جیسے وہ گزرتے تھے فوراً دوڑ کے آتا تھا، سلام ولام کرتا، ہاتھ چومتا تھا، مسافہ وغیرہ کرتا تھا، بڑا عقیدت مند تھا. لوگ کہتے تھے کہ دیکھیے یہ ایسا شخص ہے. کہا کوئی بات نہیں. تو بہرحال ایک دن جو ہے انہوں نے کہا، آگئے قاضی نے اس نوجوان سے، یعنی جو اس کا نام قاسم تھا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم ایک کام کہیں گے تو تم کر دو گے؟ کہا ارے حکم کیجیے، ہے نا، سمجھا کہ کوئی ایسا ہی ہوگا جو ہم کرتے ہیں. کہا بس آپ حکم کیجیے. کہا کر لو گے؟ کہا کر دیں گے، ہمارے کرنے لائق ہوگا تو. کہا نہیں تمہارے جو ہے کرنے لائق ہے. کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر دیں گے، کرنے لائق ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں وہ کام کر دیں گے. تو کہا کہ ایک کام کرو، صرف تم جو ہے نماز شب پڑھ لیا کرو. اس نے کہا کہ ہم تو پنجگانہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ظہرین و مغربین اور صبح کی تو پڑھتے نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے نماز شب رات میں، وہ بھی رات میں جو ہے نا ہماری محفل سجی رہتی ہے، اور 3 بجے کے بعد تو ہم سوتے ہیں، اور اسی وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے نا صبح کی اذان سے پہلے نماز شب پڑھنے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اس وقت تو گہری نیند میں سوتے، باقی تو جگتے رہتے 3-4 بجے تک. کہا کہ نہیں تم جو ہے عہد کر لو، نیت کر لو، تو تم اس وقت خود ہی بیدار ہو جاؤ گے. اگر 3 بجے بھی سو گے تو اس وقت مثلا جو ہے 4 بجے بیدار ہو جاؤ گے. کہا کہ لیکن جو ہمیں تو نماز کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو جو ان کے شاگرد تھے تو انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو اس طریقے سے ہے نماز پڑھو، یہ سورہ پڑھ لو، یہ سورہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. کہا ٹھیک ہے، اب تو وعدہ کر چکے ہیں. اب اس کے بعد اب جب گھر پہ گیا اتفاق سے جب سویا تو اسی وقت بیدار ہو گیا. جو عہد کیا تھا 4 بجے، نیند کھل گئی. اب نیند کھل گئی. اب اس کے بعد جب بیدار ہوا، اب اس نے یہ سوچا کہ وضو کرے، اور جیسے ہی وضو کیا اور اس کے صحن میں جو حوض تھا اس پہ نظر پڑی. پھر اس کے بعد جو ہے نا غور اور فکر کرنے لگا نا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہے اس کے پورے جسم کیا پورے روح میں جو ہے ایک انقلاب پیدا ہو گیا، اس کے نفس میں جو ہے انقلاب پیدا ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے عہد کر لیا کہ اب جو ہے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. اور اس نے جو ہے توبہ اور استغفار کیا، اور اس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگا. اس طریقے سے ہے نا متقی اور پرہیزگار ہو گیا کہ جب لوگ مریض ہوتے تھے تو اس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنا جھوٹا پانی دے دو، اور لوگ پیتے تھے، صحت مند ہو جاتے تھے. پڑھیے صلوات. تو آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو ہے عہد کر کے توبہ اور استغفار کرتا ہے
تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نا. اسی لیے روایات میں بھی ہے روایت میں کہ اگر جو ہے دیکھیں انسان اگر بلندی چاہتا ہے فقر و فاقہ سے چاہتا ہے کہ محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے نماز شب پڑھے. ارے اچھا آج کل تھوڑا دن چھوٹا ہے نا, رات بڑی ہے دن چھوٹا ہے. بہرحال یعنی انسان جو ہے نماز شب کو جو ہے ترک نہ کرے تو اس کے لیے جو ہے تمام چیزیں ہیں بے شمار جو ہے فضائل نے خود روایت میں جو ہے جناب ابراہیم کے سلسلے سے جو ذکر کیا کہ جو خلیل بنے اسی لیے کہ وہ جو ہے نماز شب پڑھا کر. اچھا نماز شب جو ہے ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ روزی مل جائے, مکان مل جائے, ہے نا, دولت ہو جائے, یہی ہے نا, اولاد ہو جائے, یا مثلا جو ہے بیمار ہے تو صحت مند ہو جائے. نماز شب پڑھتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے تو ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ سنا ہے نام تو سنتے رہے مقدس اردبیلی کا. مقدس ہے نا, اتنے مقدس تھے کہ نجف میں مشہوری ہو گئے مقدس اردبیلی. کہ یہ جب رات میں نجف اشرف میں جب نماز شب پڑھنے کے لیے جب کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے, جب ڈول کھینچا تو کیا دیکھا, پانی کھینچ رہے تھے کنویں سے کہ وضو کریں نماز شب پڑھیں. اور جب ڈول باہر آیا دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں, سونا اور چاندی ہے. ہم اگر کرتے تو اسی لیے کر رہے تھے نا کہ دولت مل جائے. دولت تو مل گئی نا, سونا چاندی مل گیا سونا چاندی. لیکن جو ہے اب یہاں پہ یہ سوچنے لگے پروردگار ہم سے کون سی خطا ہو گئی ہے. ہم تو نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں نا, دوبارہ بھی ڈول ڈالا ہے تب جو ہے تب بھی یہی سونے چاندی. کسی مرتبہ ڈول ڈالا جب کھینچا تب جو ہے پانی آیا ہے. اور یہ کہنے لگے یعنی جب تک یہ سونا چاندی آ رہا تھا نا کہہ رہے تھے, افسوس کر رہے تھے, گریہ کر رہے تھے کہ پروردگار ہم تو چاہ رہے تھے کہ وضو کریں اور نماز شب پڑھیں لیکن جو ہے سونے اور چاندی مل رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے جب اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو عرفان کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے نا, جتنا زیادہ عرفان کی منزل پہ پہنچے گا ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے تبدیلی ہوگی, اتنا ہی جو ہے زہد ہوگا, اتنا ہی انسان جو ہے دنیا سے دور ہوتا جائے گا نا. یعنی دنیا سے دور ہونے سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے ایک گوشے میں رہے, بیوی بچوں کا خیال نہ کرے. یہاں مراد جو ہے یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے الگ تھلگ جو ہے ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اسلام جیسے برداشت نہیں کرتا. یعنی جو ہے وہ ضروریات زندگی بھر جو ضروریات ہے اتنا جو ہے استعمال کرے گا. مثلا جو ہے آپ جاتے ہیں نا, آپ دکان پہ جاتے ہیں, کہیں بھی کسی جگہ بھی جاتے ہیں, یا کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں, یا مثلا جو ہے آپ جاتے ہیں کچھ اور خریدنے تو ہے تو بہت زیادہ. مثلا آپ کپڑا خریدنے گئے تو پورا تھا نہیں, لیکن لیتے ہیں ضروریات بھر, ہے نا, ضروریات ہی بھر لیتے ہیں نا, 5 میٹر یا 6 میٹر اتنے ہی لیتے ہیں نا, ہے تو بہت لیکن ضروریات بھر لیتے ہیں. اسی طریقے سے ہے نا انسان جو ہے اس دنیا میں جب اس کے اندر جو ہے معرفت زہد پیدا ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ ضروریات زندگی بھر جو ہے استعمال کریں گے جتنی ضروریات ہے. یہ دنیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہے بقا نہیں ہے, یہاں پہ فنا ہے. اور یہی دنیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان چاہے تو اپنے آخرت کو سنوار لے, چاہے تو بگاڑ لے. یہ دنیا دیکھیں, یہ دنیا جو ہے یہ وسیلہ ہے آخرت کے لیے, یہ وسیلہ ہے. یہ دنیا جو ہے یہ ذریعہ ہے, اسے جو ہے الگ نہیں کر سکتے. مثلا جو ہے آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ الگ چیز ہے کہ دنیا میں بڑی خوبصورتی ہے, اس دنیا میں بہت چمک اور دمک ہے, اس دنیا میں جو ہے بہت رونق ہے. کوئی جو ہے اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا, بڑا چمک دمک ہے نا. لیکن جو ہے چمک دمک جو ہے زمین کے اوپر ہی رہے, زمین کے نیچے جائیں گے سب چمک دمک ختم ہو جائے گی. پڑھیے صلوات پڑھیے.
یہ جو ہے دنیا ہے، اسی لیے ہے نا اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، خود مولا کائنات نے، کہ دنیا جو ہے یہ سانپ کے مانند ہے، یا فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ سمندر کے مانند ہے، پانی ہے جس طریقے سے کھارا پانی ہوتا ہے، جتنا انسان پیے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، تو فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک سمندر کے مانند ہے، اور فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک خواب کے مانند ہے، کہ جس طریقے سے انسان جو ہے ایک اچھا خواب دیکھتا ہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے جو اس نے خواب میں دیکھا تھا، بہترین خواب دیکھا تھا لیکن وہ حقیقت نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک خواب کے مانند ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں جو انسان نیک عمل انجام دے گا وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اگر جو ہے ولایت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو پھر لاکھ عمل انجام دے، وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے نا۔ اور جو ہے اگر ولایت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر انسان اس دنیا میں عمل انجام دے رہا ہے تو وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، جب تمہارا اعمال میزان پہ تولا جائے گا تو اس وقت جو ہے ہم موجود رہیں گے، کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، بڑی سہولت ہو جائے گی، نرمی برتی جائے گی، نرمی برتی جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے ایسا مثلا کوئی بیمار ہے، کسی ڈاکٹر طبیب سے تعلقات اچھے ہیں تو بڑا آسانیاں ہو جاتی ہے کہ نہیں، بہت آسانیاں ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کہا کہ دیکھو گھبرانا نہیں، کہ جب اعمال تولا جائے گا اس وقت ہم آئیں گے، اور جب روح قبض کیا جائے گا اس وقت جو ہے ہم آئیں گے، جب قبر میں اتارے جاؤ گے، قبر میں ہوگے، ہے نا تنہائی، ہے نا قبر جو ہے پڑھ دینا بڑا آسان ہے نا، لیکن سوچے جو وحشت ناک جو ہے نا، جو قبر میں جو منظر ہوگا ایک کوٹھری میں، ہے نا صحیح سے فرمایا، ایسے موقع پہ مولانا نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں، ہم جو ہے اس موقع پہ آئیں گے جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے، تو کہا کہ ہم اس موقع پہ آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا ہے، اگر کوئی چیز ساتھ دے گی تو وہ جو ہے اعمال ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام، جو عقیدہ ہوگا نا، توحید پہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو وہی جو ہے کام آئے گا، ورنہ جو ہے یہ دنیا ہے، آپ دیکھ لیجئے دنیا میں بس یہی ایک واقعہ کر کے مصائب پڑھ دیتے ہیں، ہے نا، پڑھ دینا مصائب، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ یہ دنیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں اسی سے اندازہ لگا لیجئے گا، جلدی سے مصائب پڑھ دیتے ہیں۔ ملتا ہے کہ ایک عالم مقدس تھے، اور عالم مرگ میں تب انہوں نے کیا دیکھا کہ سب رو رہے ہیں، دیکھا کہ بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، والدین بھی رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ تب انہوں نے سوال کیا، والدین سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ والدین نے کہا کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ تم بڑھاپے میں سہارا بنو گے، اس لیے رو رہے ہیں۔ بیوی سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ اب تو ہم بیوہ ہو جائیں گے، بے سہارا ہو جائیں گے۔ بچوں سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ بچوں نے کہا کہ اب ہم لاوارث ہو جائیں گے، ہے نا، ہمارا کون پوچھنے والا ہوگا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ عالم مقدس خود رونے لگا،
تو اب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عالم مقدس نے کہا کہ ہم تمہاری بے وفائی پہ رو رہے ہیں، کہ جو بھی رو رہا ہے سب اپنے مفاد کے لیے رو رہا ہے، یہ سوچ کر کوئی نہیں رو رہا ہے کہ قبر میں سوال و جواب ہوگا، ہمیں جواب دینا ہوگا، اندھیری قبر میں ہوگا، عالم برزخ، یہ سوچ کر کوئی نہیں رو رہا ہے۔ تو عزیزو، جہاں پہ سب کچھ ساتھ چھوڑ دے وہاں پہ اہل بیت ساتھ دیتے ہیں۔ پڑھیے صلوات محمد والے، اہل بیت ساتھ دیتے ہیں۔ اہل بیت نے کہا میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں ہے، اسی لیے یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو مولائے کائنات آتے ہیں، اور جب مومن ہوتا ہے، جیسا کہ حارث حمدانی سے کہا تھا کہ ہم آتے ہیں ہر ایک کے سرانے، مومن کافر سب کے پاس، تو حارث حمدانی نے کہا فرق کیا ہے؟ کہا کہ وہ کافر کے پاس موت آ جاتی ہے اور جو مومن ہوتا ہے اسے حیات جاوید مل جاتی ہے۔ تو بہرحال اہل بیت آتے ہیں، جب عزادار اس دنیا سے جاتا ہے تو خود شہزادی فاطمہ زہرا آتی ہے۔ ہاں، عزادار اور شہزادی آتی ہیں، 40 قدم دور کھڑی رہتی ہیں۔ ملک الموت سوال کرتا ہے کہ شہزادی، ہم اس کے دہن سے روح قبض کر لے؟ شہزادی کہیں گی نہیں، نہ جانے اس نے اسی دہن سے کتنی بار ہائے حسین کہا سینے سے روح قبض کر لے۔ شہزادی کہیں گی نہیں، دیکھتا نہیں اس کے سینے پہ ماتم کے نشان ہے۔ پھر ملک الموت کہے گا آنکھوں سے روح قبض کر لے۔ شہزادی کہیں گی دیکھتا نہیں، یہ رومال ہے نا، اس کے آنسو سے تر ہے۔ پھر جنت کے پھول سے ہے نا لے کر آئے گا، روح قبض ہو جائے گی۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ کربلا میں جب سب شہید ہو گئے، حسین ابن علی شہید ہو گئے، لوٹا ہوا قافلہ جب کوفہ پہنچا تو کوفے کی چھتیں نیچی تھیں، سب منظر دیکھ رہے تھے، خارجی نے خروج کیا، لیکن ایک مومنہ تھی، اس کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی۔ دیکھا کہ بھوکی پیاسی ایک بچی ہے، یتیم بچی ہے، تو اس نے اپنے کنیز سے کہا کہ لے کر آؤ، ہے نا، پانی اور کھانا تشت میں لیا، آب و طعام، اور لے کر آئی، بس آخری فکرہ لے کر آئی شہزادی زینب کے پاس۔ سکینہ سے کہا کہ بی بی یہ کھا لو، تو سوال کیا پہلے کہ کوئی حاجت ہے، یعنی بتایا کہ دیکھو ہمیں جو ہے مجبور نہ سمجھنا ہے نا، کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں ایک حاجت ہے۔ کہا کیا؟ کہا دعا کر دیجئے جس طریقے سے یہ بچے یتیم اور اسیر ہوئے ہیں، ہمارے بچے یتیم اسیر نہ ہوں۔ شہزادی نے ہاتھوں کو بلند کیا، بچوں نے آمین کہی۔ پھر پوچھا کوئی اور حاجت؟ کہا ایک حاجت اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا دعا کریے مدینے جانا نصیب ہو۔ جب یہ سنا تو کہا مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا ہم اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کریں گے، ایک زمانہ ہو گیا ہم شہزادی کی زیارت کریں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں، اے ام حبیبہ دیکھو میں زینب۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، جگہ علیین عنایت فرما، پروردگار جو بھی مریض ہیں جہاں کہیں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ عابدہ بیگم بنت ممتاز حسین کے روح کو ایصال فرما دیں. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حل بفنائك لك مني سلام الله عبد ما بقيت وبقي الليل